السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ حضرات، رمضان المبارک کی یہ پر نور گھڑیاں اور لیلۃ القدر کی یہ شب، اللہ رب العزت ہم سب کو ان مبارک گھڑیوں میں معاف بھی فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو درست بھی فرما دے۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت اور اس آیت کے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر آپ احباب کے سامنے بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، یہود نے جب دیکھا کہ اس کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، چند دنوں کے بعد اور چند مہینوں کے بعد یہ باقی اعمال میں بھی ہماری طرف آ جائے گا، اس کا قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بارہا یہ خیال آ رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ قبلہ جو میرے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دیا تھا، جس کی بنیادوں کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کھڑا کر دیا تھا، اس قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بارہا یہی خیالات کو لے کر آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکم یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے محبوب اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی جانب پھیریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہود نے جب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیسا نبی ہے، اس کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے۔ پہلے یہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ اب خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں تو ضائع چلی گئی، ان کی نمازیں تو حقارت چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ لوگوں، نیکی یہ نہیں ہے، کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی بات جانب منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ ایک ظاہری عمل ہے، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، ایک ظاہری عمل ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو ایک ڈائریکشن ہے جس کی جانب آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا
وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں کل نیکی یہ نہیں ہے جس کو تم نے اعتقاد بنا لیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی جانب نمو کر کے نماز پڑھنی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن اصل نیکی ہے، نیکی کی بنیاد، نیکی اصل نیکی جس کو نیکی کہا جاتا ہے، فرمایا وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ پر پختہ یقین کیا۔ حضرات ایک آدمی بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے، عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی آدمی تھا، بڑی سخاوت کی، مال تقسیم کیا، لوگوں میں خیرات کی، یتیم و مساکین کو کپڑے لے کر کے دیے، اور اس کا دسترخوان ہمیشہ کے لیے بچھا رہتا تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سخاوت کو دیکھ کر کے کہا تھا اللہ کے حبیب اس کو اللہ کی بارگاہ سے کچھ ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا اللہ پر یقین نہیں تھا۔ اعتماد سب سے بڑی بات نیکی کے لیے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور دوسری بڑی بات اللہ رب العزت نے جو شرط لگائی ہے، فرمایا کہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان۔ ایک شخص ہے دنیا کے لیے، دنیا کے متاع کے لیے، دنیا کی کوٹھیوں کے لیے، دنیا کے بنگلات کے لیے، دنیا کے آہو جلال کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کی کسی غرض و لالچ کے لیے کچھ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے دربار سے اس آدمی کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری بڑی نیکی کمانے کی شرط یہ ہے کہ اس کا آخرت پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، اور تیسری اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر یقین۔ یہ فرشتے میرے کندھوں پر آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، شد اور مد جو بھی نکل رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے دربار میں یہ سارے کا سارا میرا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ جنت کے فرشتوں پر یقین، جہنم کے فرشتوں پر یقین، کرامن کاتبین پر یقین، اور منکر نکیر پر یقین، یہ یقین ہے۔ فرمایا والملائکہ، اور اس کی تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ اس کا ملائکہ پر پختہ یقین ہے، اور اس کے بعد فرمایا والکتاب، کتابوں پر یقین۔ قرآن مجید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید جن لوگوں کو دیا گیا اس کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرات اس کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ اس میں جو بھی آ گیا وہ سارا حق ہے۔ جنت کا نظام حق ہے، جہنم کا نظام حق ہے، قبر کا نظام حق ہے، اور اس میں جو بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا ہے یہ سارے کا سارا حق ہے۔ کتابوں پر یقین، قرآن مجید کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب بھی ماننا ہے، اور قیامت تلک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ماننا ہے، اور اسی طرح سے تورات انجیل کو ہدایت کا مرکز تھی۔ جب تک اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو قائم اور دائم رکھا ہے، وہ ہدایت کا مرکزی کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان، یہ آخری عقیدہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ختم نبوت، اس کو بھی ماننا ہے۔ جو شخص، یہ مشرکین کو اس لیے کہا گیا ہے یہود و نصارہ کو، کیونکہ وہ نبیوں کو تو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ حضرات یہ آیت، اس میں 5 عقائد ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، 5 عقائد کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے اس کے فوراً بعد جو تذکرہ کیا ہے وہ حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات یہ آیت بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اس کے بعد نیکی یہ ہے کہ آپ کا عقائد ہے، آپ عقائد پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اور نبیوں پر ایمان ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو مال دیا جائے۔ آج کچھ لوگوں کے ہاں
صرف اور صرف نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لی جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کے حاجی صاحب ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، جائیدادیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن بھائی ساتھ میں ریڑی لگا رہا ہے، کسی نے پوچھا یہ تیرا بھائی ہے؟ کہنے لگا نہیں بھائی نہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ایمان لانے کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کو مال، قریبی رشتہ دار بہن ہے، بھائی ہے، وہ تنگ دست ہے۔ آج ہمارا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہی سلو نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے سگا بھائی، اس کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے، میرے سامنے بھیک مانگتی سڑکوں میں نظر آتی ہے، لیکن نہیں، میں نمازی ہوں اپنے لیے، حاجی ہوں اپنے لیے، اور میرا سب کچھ اپنے کے لیے ہے۔ حضرات وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کو مال دیتا ہے، وَالْمَسَاکِین اور مساکین کو مال دیتا ہے۔ فرمایا وَابْنَ السَّبِیل اور راہ کے مسافروں پہ خرچ کرتا ہے، وَالسَّائِلِین اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اس کو مال دیتا ہے، وَفِي الرِّقَابِ اور اگر کسی پہ توان اور چٹی پڑ گئی ہے اس کو چٹی کو چھڑانے کے لیے وہ مال دے رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں کسی سے سوشل کنٹریکٹ، آپ نے نکاح کا ایک کنٹریکٹ کیا ہے، کاروبار کا کنٹریکٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور وہ تنگی میں صبر کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جب اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے اس میں صبر کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ متقی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں متقی کسی فیکٹری سے بنتا ہے یا کسی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، فرمایا جس آدمی میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ متقی ہے، من آمن باللہ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر، والملائکہ پر، والکتاب کتابوں پر، والنبیین نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو مال دیا، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مساکین کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور لوگوں کی چٹیوں کو ادا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ صبر کرتے ہیں تین موقعوں پر، تکلیف ہے، تنگی ہے اور حق و باطل کی جنگ ہے اس وقت۔ فرمایا یہ لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر